سوال یہ ہے کہ بازو میں اگر انجیکشن لگایا جائے تو اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا یہ کہ بازو والا انجیکشن اور رگ والا انجیکشن دونوں میں ایک ہی حکم ہے یا الگ الگ حکم ہے؟ تو جواب اس کے یہ کسی بھی انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور رگ اور بازو دونوں میں انجیکشن لگانے کا ایک ہی حکم ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ میں سانس کے علاج کے لیے ایک دوا استعمال کر رہی ہوں جو کہ پاؤڈر کی شکل میں ہوتی ہے، اور اسے دن میں 4 مرتبہ سانس کے ساتھ چڑھانا ہوتا ہے۔ اس عمر سے زیادہ تر دوا سانس کے ساتھ پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتی ہے، لیکن کچھ مقدار حلق میں چپک جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ بعد میں پیٹ میں جاتی ہے۔ برائے کرم آپ یہ بتائیے کہ روزے کی حالت میں اس دوا کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ دوا آپ سحری بند کرنے سے پہلے استعمال کر سکتے ہیں۔ دوائی کھا کر خوب اچھی طرح منہ صاف کر لیا کریں، پھر بھی کچھ حلق کے اندر رہ جائے تو کوئی حرج نہیں، البتہ حلق کے بیرونی حصہ میں لگی ہو تو اسے حلق میں نہ لے جائیے۔ روزہ کی حالت میں اس دوا کا استعمال صحیح نہیں، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ انجیکشن کی دوا اگر براہ راست معدہ یا دماغ میں نہ پہنچے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کے لیے سانس کی تکلیف میں آپ انجیکشن لے سکتی ہیں۔ پھر سوال ہے کہ گلوکوز جو کہ ایک بڑی تھیلی کی شکل میں ہوتا ہے، اس کو ڈاکٹر صاحبان انسان کے رگ میں لگاتے ہیں، کیا اس کے لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خواہ لگوانے والا مریض ہو یا جسم کی طاقت کے لیے لگوائے؟ جس کا جواب یہ ہے کہ گلوکوز لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ یہ گلوکوز کسی عذر کی وجہ سے لگایا جائے، بلا عذر گلوکوز چڑھانا مکروہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ رگ میں دوسری قسم کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، خواہ طاقت کے لیے لگوائے یا مرض کے لیے؟ جس کا جواب یہ ہے کہ عذر کی وجہ سے رگ میں بھی انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف طاقت کا انجیکشن لگوانے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ یہ نیرو بیان وغیرہ جو انجیکشن لگوا لیے جاتے ہیں، یا گلوکوز بعض لوگ چڑھا لیتے ہیں کہ جی میں کمزور ہو رہی ہوں یا ہو رہا ہوں، تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ سوال یہ کہ اگر الٹی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ڈکار کے ساتھ پانی یا الٹی حلق تک آئے اور پھر واپس جانے پر وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مجھے کوئی تو یہ کہتا ہے کہ روزہ ہو گیا، اور کوئی پھر روزہ رکھنے کا مشورہ دیتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ قے اگر خود سے آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر قے قصدن لے کر آئے بندہ تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی منہ میں کوئی پر ڈال کے انگلی ڈال کے خود بخود قے لے لی، اور بلا قصد لوٹ جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو بلا قصد اگر قے آئی ہے اور تھوڑا بہت واپس ہو گیا ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر خون دیا تو اس کا روزہ صحیح رہے گا یا نہیں؟ اگر نہیں تو اس پر قضا لازم ہوگی یا کفارہ؟ تو جس کا جواب یہ ہے کہ خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔